سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا، سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے۔ ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان ماری جائیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے۔ اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سب دھڑک رہا ہے، 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر۔ یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، اتنا خرچ۔ یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1,50,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائے نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں جی، 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا، یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئے تو 40,000 کلومیٹر ہے، 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے، اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے۔ اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے۔ 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کڈی خطرناک شے ہے ارب۔ 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہے، ایک ایک بندے کے اندر، ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے۔ سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں؟ پوری دنیا نے انسان مل کے بھی کھلی عدد حساب رکھ سکتے ایک بندے دے، تو یہ کس نے حساب رکھا؟ اللہ نے۔ 100 ٹریلین سیلز، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے، ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے۔ ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے جی۔ زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز۔ اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر، ایک انسان کی، اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں۔ یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا، اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے، گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے، اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے۔ صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے، یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے۔ پھر پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے۔
یعنی انسان خود بہت، یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے۔ سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور ارب تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج۔ اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی، ایک بیج نہیں بن سکتا۔ آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے، لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے، ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا، اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے، اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک، یہ بیج ہے۔ اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے؟ اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں؟ آج کل سردیاں امرود کھایا ہے، کتنے بیج نکلتے ہیں؟ ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر، اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے، ایک دفعہ نہیں، آپ توڑیں گے اگلے سیزن میں پھر لگ جائیں گے۔ وہ نکلا کس سے ہوا ہے؟ ایک بیج سے، اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتا ہے۔ ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے۔ میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے بیج، اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر، یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے، اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے، اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے۔ اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں، ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں، اس سے بھی آسان کوسچن دیتے ہیں آپ کو، بیج تو نہیں آپ بنا سکتے، ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے، آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں۔ انڈا تو بنانے کا آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی۔ اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے، آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے؟ اس کو تو پورا سسٹم ہے، اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی، اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے، وہ پوری ایک زندگی ہے، اس لیسدار مادے سے بنتی ہے، اندر جا کے کون بنا دیتا ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں۔ سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا۔ وہ مردہ زندہ ہو جائے، لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں۔ سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، کون نکال رہا ہے؟ اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے، خربوں انڈے ہیں، مرغیوں کے انڈے، چیلوں کے انڈے، کبوتروں کے انڈے، طوطوں کے انڈے، یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز۔ ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں، شراط الارض، یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں۔ یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے، وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں۔ سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے، اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں، اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں، اور وہ پورے کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے۔ آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے، اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں، چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے، کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے، جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لیں۔ اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر، چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا، وہ خود اپنا فیول لیتی ہے۔ اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے، ادھر 10,000 کلومیٹر کا سفر، کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا، وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ۔ اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے نا، سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو پر پھیلائے تو،
اور وہ ان پروں میں وہ طاقت، بالکل نازک سے پر ہے سر، 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے. جی اسٹیش ہے کوئی نہیں. اور توکل دیکھیں، سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے. اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی، یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، اس کے پر چلتے رہتے ہیں، وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے. 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ. اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا، یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی، چلو سب کانٹیننٹ. پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں، زیادہ تر تو وہ بچ جاتے ہیں. پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلے جاتے ہیں. یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں. تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں. آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا، میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے. یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے، یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جے. 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے. اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر، اور وہ شکار کرتا ہے. اللہ نے اس کو سکھا دیا. پھر اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں. سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے. ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے. یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں، کہاں تک واپس پہنچتی ہیں، کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں، اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزقا للعباد. یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی. اللہ اکبر. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے. وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. یہ تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں گے. اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا، اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے، تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے. یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے. اور جو تم دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں نا سر، ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا. اور نہ بھی دیکھ رہے ہو، یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے. آج اناج اگنا بند ہو جائے سارے مرے پڑے ہوں گے. تو یہ عملی تواتر ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور اللہ ہمارا رزق للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی قیامت مضمر ہے سر. وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے چاول کھاتے سن بس طبیعت خراب ہوگی. اب چاول تو منع تھے. تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا، اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے. تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہونے نا. یعنی رزق ہے چاول، لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو، اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ. تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی، یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں، آم کی ایک ڈراپ زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے. تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں. اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت.
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਮਛਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋٹا گوشت ਲਿਆ کے رکھ ਦਿਓ, کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دیا ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے، خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا. اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، بچپن تو سب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑھا ہوگا؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ ہائے ہائے، پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے. شک میں کیوں پڑے؟ سر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے میں نے فزیکل فینومینا آف نیچرز کا ذکر کیا ہے، وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے کی. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر. پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کریں، آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے، لیکن کریں گے ڈسکوری. انڈا کو بنا نہیں سکے گا، چوزا کو بنا نہیں سکے گا. اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر، انڈا کو بنا نہیں سکتا. آپ وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں، چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں، یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے یا مشین میں، لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا، بنا نہیں سکتی. لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی، لیونگ تھنگس سے ہی بن. تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی، کیا ہوا؟ زلزلہ ہوا ہے، کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس. کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیسائیڈ کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہوگا. تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے. آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ دیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں.